بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا روحانی پیغام، ہمیں اللہ ہی کافی ہے، فیصلہ کن مرحلہ شروع۔ ایران کی جانب سے ایک جذباتی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں خدا کافی است کا پیغام دیا گیا ہے۔ یہ پیغام فارسی زبان میں ایرانی عوام، ڈونلڈ ٹرمپ اور پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ ویڈیو میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس طاقت ضرور ہے مگر ہمارے ساتھ اللہ ہے۔ ایرانی قیادت کے مطابق اب راستے صرف دو ہیں، فتح یا شہادت۔ یہ پیغام اس وقت سامنے آیا جب خطے میں جنگ کے خطرات عروج پر ہیں۔ ویڈیو میں واضح کیا گیا کہ قربانی کے بغیر عزت ممکن نہیں۔ ایرانی عوام کو حوصلہ اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ پیغام آنے والے دنوں کی سنگینی کی واضح علامت ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر کا خاموش مگر تاریخی دورہ، جمکران مسجد میں حاضری۔ ایران کے سپریم لیڈر نے انتہائی خاموشی سے جمکران مسجد قم کا دورہ کیا۔ یہ مسجد ایران میں امام مہدی سے منسوب ایک روحانی مقام سمجھی جاتی ہے۔ روایت کے مطابق یہاں فیصلوں سے پہلے روحانی رہنمائی طلب کی جاتی ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب ایران تاریخ نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ ایرانی صحافیوں کے مطابق یہ دورہ غیر معمولی اور علامتی اہمیت رکھتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری دورہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، یا تو سپریم لیڈر فتح کے ساتھ واپس آئیں گے یا شہادت مقدر ہوگی۔ یہ لمحہ ایران کے لیے فیصلہ کن سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ کی جنگی تیاریاں مکمل، تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر روانہ۔ امریکہ نے مشرق وسطی کی جانب اپنا تیسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھی روانہ کر دیا۔ پیٹریاٹ اور جدید میزائل ڈیفنس سسٹمز خطے میں منتقل کیے جا رہے ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس کے مطابق حملے کے اہداف فائنل ہو چکے ہیں۔ ان اہداف میں ایرانی سپریم لیڈر، فوجی قیادت اور نیوکلیر تنصیبات شامل ہیں۔ عمان کے ذریعے ایران کو آخری پیغام بھیجا گیا ہے۔ پیغام میں سخت شرائط کے ساتھ حملے کی دھمکی دی گئی ہے۔ امریکہ ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام کے خاتمے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ صورتحال کسی بھی لمحے جنگ میں بدل سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو نیوکلیر ڈیل کی پیشکش کر دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ڈیل نہ ہوئی تو شدید حملہ کیا جائے گا۔ سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جن تنصیبات کو پہلے تباہ کر دیا گیا، اب انہیں پھر کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ ایران کا موقف ہے کہ ڈیل سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے۔ ایرانی قیادت نے اسرائیل کے نیوکلیر اور میزائل پروگرام پر بھی بات کرنے کی شرط رکھی ہے۔ ایران نے پورے مشرق وسطی کو نیوکلیر فری زون بنانے کی تجویز دی ہے۔ اس موقع پر امریکہ اور اسرائیل شدید ناراض نظر آتے ہیں۔ یہ تضاد امریکی پالیسی پر کئی سوالات کھڑے کر رہا ہے۔ آخری مرحلہ، ایران کی جنگ، پوری امت مسلمہ کا امتحان۔ ایرانی قیادت کے مطابق سرنڈر یا سمجھوتا اب کوئی آپشن نہیں رہا۔ فیصلہ واضح ہے، فتح یا شہادت۔ ایران اپنی تمام عسکری صلاحیتیں استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی حکام خود تسلیم کر چکے ہیں کہ ہزاروں فوجی ایرانی میزائل رینج میں ہیں۔ ایران تنہا امریکہ اور اسرائیل کے سامنے کھڑا ہے، جبکہ 57 اسلامی ممالک کی خاموشی ایک سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ اگر ایران ہارا تو خطے میں کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ یہ مرحلہ ایران نہیں، پوری امت مسلمہ کے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ مارکو روبیو نے سینٹ میں ایران پر پہلے حملے کا امکان ظاہر کر دیا۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو سینٹ کی ہیئرنگ میں بڑا بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے سپریم لیڈر کے بعد کون لیڈر آئے گا یہ کس کو معلوم نہیں۔ اگر جیم گر جائے تو حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مشرق وسطی میں 30 سے 40 ہزار امریکی فوجی موجود ہیں جو ایرانی ڈرونز اور میزائلوں کی رسائی میں ہیں۔ فوجیوں کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے امریکہ اپنی فورسز کی حفاظت کے لیے تیار ہے۔ مارکو روبیو نے واضح کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ پری ایمپٹیو کا آپشن رکھتی ہے۔ امید ہے کہ اتحادی ممالک ساتھ دیں گے اور فوجیوں کو بچائیں گے۔ یہ بیان پوری دنیا میں کشیدگی بڑھا رہا ہے۔ ایران نے امریکہ کو سخت وارننگ دے دی، بحری بیڑے کو تباہ کرنے کی دھمکی۔ ایران کے فارن منسٹر نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کھلے عام دھمکی دے دی۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو زمین، ہوا اور سمندر سے جواب دیا جائے گا۔ ایرانی فوج تیار ہے اور امریکی بحریہ کو برباد کر دے گی۔ انہوں نے یاد دلایا کہ پچھلی 12 دن کی جنگ میں امریکہ کو کیا نقصان ہوا تھا۔ ایران کا کہنا تھا کہ خلیج فارس ہمارا ہے، امریکہ یہاں سے نکل جائے ورنہ تباہی کے لیے تیار رہے۔ یہ دھمکی ڈونلڈ ٹرمپ کے بڑے بحری بیڑے بھیجے جانے کے بعد سامنے آئی۔
اب دنیا بڑے ٹکراؤ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ ایران کی نیوکلیر ڈیل کی پیشکش، پورا مشرق وسطی نیوکلیر فری ہو۔ ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نیوکلیر ڈیل کے لیے نئی تجویز دے دی۔ ان کا مطالبہ ہے کہ ڈیل برابر کی بنیاد پر ہو، یک طرفہ نہیں۔ تمام ممالک اپنے نیوکلیر ہتھیار چھوڑ دیں، امریکہ، روس، چین، بھارت، پاکستان اور اسرائیل بھی۔ ایران تیار ہے اپنا نیوکلیر پروگرام مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے۔ مشرق وسطی کو نیوکلیر ہتھیاروں سے مکمل پاک کر دیا جائے، اسرائیل کا ڈیمونا پروگرام بند ہو اور اس کے ہتھیار ضبط کیے جائیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ معقول پیشکش ہے، امن کے لیے تیار ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کو یہ پسند نہیں آئی۔ جواد لاریجانی کا بڑا بیان سامنے آ گیا، ایران 2 ہفتوں میں نیوکلیر طاقت بن سکتا ہے۔ محمد جواد لاریجانی، جو آیت اللہ خامنائی کے قریبی مشیر رہے ہیں، نے انتہائی اہم بیان جاری کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے پاس سائنسی صلاحیت اور تمام ضروری مواد موجود ہے، صرف 2 ہفتوں میں نیوکلیر ہتھیار بنانے کی پوری صلاحیت ہے، لیکن خامنائی کے فتوے کی وجہ سے نہیں بنائیں گے۔ یہ بیان اس وقت سامنے آیا جب امریکہ اور اسرائیل ایران پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ لاریجانی نے 2015 کی نیوکلیر ڈیل کو دباؤ کا نتیجہ قرار دیا۔ یہ ایران کی اسٹیبلشمنٹ کی سب سے مضبوط آواز سمجھی جاتی ہے۔ یہ بیان عالمی سطح پر کشیدگی میں اضافہ کر رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت دھمکی، ڈیل کرو ورنہ وینزویلا سے بھی برا حال ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو دوبارہ نیوکلیر ڈیل کی پیشکش کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ منصفانہ اور متوازن ڈیل کرو، کوئی نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکتے ورنہ وینزویلا جیسا حال ہوگا جہاں رجیم چینج ہو چکی ہے۔ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بہت بڑا بحری بیڑا ایران کی طرف بھیجا ہے، جس میں F-18 لڑاکا طیارے بھی شامل ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وقت ختم ہو رہا ہے، اگلا حملہ پچھلے سے کہیں زیادہ شدید ہوگا۔ یہ دھمکی گزشتہ سال کے حملوں کے بعد سامنے آئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا مطالبہ ہے کہ ایران ڈیل کرے ورنہ رجیم تبدیل کرنے کا خطرہ ہے۔ ایران نے جواب دیا کہ اس کی فوج ٹریگر پر انگلی رکھے ہوئے ہے۔ خلیجی ممالک ایران پر حملے کے خلاف سعودی عرب اور قطر نے رابطہ کر لیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور قطر کے رہنماؤں نے ایران کے صدر سے رابطہ کیے ہیں۔ وہ امریکہ کے بڑے حملے کے خلاف ہیں اور بات چیت چاہتے ہیں۔ جنگ چھڑنے سے تیل کی قیمتیں بڑھنے اور مہنگائی کا خطرہ ہے۔ امریکہ ایران کا تیل کنٹرول کر کے سستا کرنا چاہتا ہے، جو خلیجی ممالک کو نقصان دے گا۔ اگر ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان کامیاب ہو جاتا ہے تو سعودی عرب سمیت تیل برآمد کرنے والوں بڑا نقصان ہوگا۔ ایران میں احتجاج کو اندرونی معاملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ روس اور چین بھی ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے جب خلیجی ممالک ایران کے ساتھ زیادہ ہمدردی دکھا رہے ہیں۔ عباس اراغچی کا سخت بیان، ایرانی فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کا کھل کر جواب دے دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایرانی فوج کسی بھی حملے کا فوری اور پوری قوت سے جواب دینے کو تیار ہے۔ فورسز کی انگلیاں ٹریگر پر ہیں، کسی بھی لمحے جنگ چھڑ سکتی ہے۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ دھمکیوں سے سفارتکاری نہیں چل سکتی۔ ایران نے ہمیشہ پرامن ڈیل کا خیر مقدم کیا، لیکن کوئی بھی جارحیت برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت بڑے بحری بیڑے بھیجنے کے فوراً بعد سامنے آیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ دھمکی والی بات چیت سرنڈر کے برابر ہوگی۔ صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ USS ابراہم لنکن ایران کی طرف روانہ، ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا بحری بیڑا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ USS ابراہم لنکن کی قیادت میں زبردست بحری بیڑا ایران کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہ بیڑا وینزویلا سے بھی بڑا اور زیادہ طاقتور ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ضرورت پڑی تو طاقت اور تشدد سے مشن مکمل کیا جائے گا۔ ایران کو فوراً مذاکرات کی میز پر آنے کی وارننگ دی گئی ہے۔ سینیٹ کام نے تصدیق کی کہ ابراہم لنکن مشرق وسطی پہنچ چکا ہے۔ یہ تعیناتی ایران پر نیوکلیر پروگرام روکنے کے لیے دباؤ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وقت ختم ہو رہا ہے، ڈیل کر لو۔ یہ امریکہ کی اب تک کی سب سے بڑی فوجی نقل و حرکت ہے۔ ایران نے درجنوں جاسوس ڈرون چلا کر ابراہم لنکن کو گھیر لیا۔ ایران نے خلیج فارس میں درجنوں جاسوسی اور نگرانی والے ڈرونز لانچ کر دیے۔ یہ ڈرون USS ابراہم لنکن اور اس کے بیڑے کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ ایران کی طرف سے امریکی بیڑے کو گھیرنے اور یہ پیغام دینے کا طریقہ ہے کہ ہماری نظر ہے۔ یہ حملہ کرنے والے ڈرونز نہیں بلکہ صرف نگرانی والے ہیں۔ ایران نے اپنی نیوی اور کروز میزائل تنصیبات کو بھی مکمل طور پر ایکٹیو کر دیا ہے۔
یہ قدم امریکی فوجی تعیناتی کے فوری جواب میں اٹھایا گیا ہے۔ چین نے امریکہ کو کھلی وارننگ دے دی، فوجی ایڈونچر سے باز رہیں۔ چین نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں امریکہ کو سخت وارننگ دی ہے۔ چینی سفیر نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں فوجی ایڈونچرز خطے کو تباہی میں دھکیل دے گا۔ طاقت کا استعمال مسائل حل نہیں کرے گا، ڈائیلاگ اور تحمل ضروری ہے۔ یہ بیان ڈونلڈ ٹرمپ کے بحری بیڑے اور دھمکیوں کے فوراً بعد سامنے آیا ہے۔ چین نے ایران کی خود مختاری اور استحکام کی مکمل حمایت کر دی ہے۔ ترکیہ نے بھی کہا ہے کہ ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن دھمکیاں غلط ہیں۔ ایرانی ریال ڈالر کے مقابلے میں ریکارڈ کم ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ یہ سب ایک بہت بڑے تصادم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔